نے میرے نبی کے حسن و جمال کے تذکرے اپنے قرآن میں یوں فرمائے، فرمایا والشہا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ یہاں پہ بس نہیں، اللہ پاک کیا اعلان فرماتے ہیں، فرمایا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آئیے ذرا توجہ کریے، اللہ پاک نے قرآن میں کیا اعلان فرمایا، فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ میں قربان جاؤں، اللہ نے قرآن پاک میں میرے نبی کے تذکرے کس طرح فرمائے۔ آئیے نا اس ایسی صورت پہ تھوڑا سا آپ کو ایک توجہ دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی، اللہ نے اور انبیاء کو نبوت عطا کی، اللہ نے نبی موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ اب نبی موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت ہے، نبی موسیٰ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ نبی موسیٰ، اللہ میرا شرح صدر کر دے، اللہ میرے زبان کی لکنت دور کر دے۔ رب نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، لیکن نبی موسیٰ دعائیں خود مانگ کے کہہ رہے ہیں اللہ میری زبان کی لکنت ختم کر دے، اللہ شرح صدر کر دے۔ لیکن جب میرے نبی محمد کی باری آئی، اللہ نے میرے نبی علیہ السلام کو خود فرما دیا، فرمایا علم نشرح لک صدرک۔ اے نبی علیہ السلام، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ میں قربان جاؤں، اسی لیے تو کہنے والا کہتا ہے نا، اے نام محمد سے، اے نام محمد سے آشا شان محمد، اے نام محمد سے آیا شان محمد، او شان محمد شایان محمد، او شاہان زمانہ نہیں شاہان زمانہ، او شاہان زمانہ شاہان زمانہ نہیں شاہان زمانہ، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد۔ شاہان زمانہ غلامان ہے میرے نبی کا، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد، ہوتا ہے ورفعنا، فرمایا نا ورفعنا لک ذکرک، ہوتا ہے ورفعنا، ہوتا ہے ورفعنا، ہوتا ہے ورفعنا لک ذکرک سے یہ ثابت خود رب محمد ہے، ثنا خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوتا ہے ورفعنا لک ذکرک سے یہ ثابت خود رب محمد ہے، ثنا خان محمد ہے۔ میرے بھائیوں آؤ ذرا توجہ سے سماعت کیجئے، اللہ پاک نے کیا اعلان فرمایا، فرمایا ورفعنا لک ذکرک، فرمایا ایسو اے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، آپ کا ذکر بلند کر
دیا, کس طرح بلند کر دیا. فرمایا اے پیارے پیغمبر, جہاں پہ رب کا ذکر ہوگا, جہاں پہ الہ کا ذکر آئے گا, وہاں پہ مصطفیٰ کا بھی ذکر آئے گا. آئیے اپنی نماز سے, بلکہ نماز سے پہلے آپ اذان سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, دیتے ہیں. اذان میں پہلے اللہ رب رحمان کا ذکر, اشہد اللہ الہ الا اللہ. مؤذن گواہی دیتا ہے, یہی جب کلمہ پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ, کیا اتنا کہنے سے اذان مکمل ہو جائے گی؟ نہیں میرے بھائیوں, اس وقت تک اذان مکمل نہیں ہوگی کہ جب اذان میں ذکر الہ کا کیا جائے اور اس اذان میں ذکر مصطفیٰ کا نہ ہو, وہ اذان نہیں ہوگی. فرمایا جب مؤذن کہے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ, پھر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر جناب اذان میں یہ دونوں کلمے, یہاں پہ اللہ کا ذکر, وہاں پہ میرے نبی کا ذکر, یہاں پہ بس نہیں بلکہ آئیے, یہ تو پھر آج کل تو ہم اذان کے پہلے بعد میں کچھ صاحب کے علاقے اور لگا رکھے ہیں, لیکن ایک اذان ایسی ہے جس میں کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے, کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے دائیں کان میں سارے ہی اذان کہتے ہیں, اس کے پہلے نہ کوئی صلات پڑھتا نہ کوئی اور طرح کی, اس وقت اللہ اکبر سے شروع کی جاتی ہے. تو کیا اس میں بھی جب بچے کے کان میں اذان ہوتی ہے وہاں پہ بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان میں بچے کے کان میں بھی اگر اذان دی گئی, وہاں پہ الہ کا ذکر, میرے مصطفیٰ کا بھی ذکر, یہاں پہ بس نہیں ہے. آگے چلیے میرے بھائی, اذان ہوتی ہے, اذان کے بعد بھی پھر نماز ہوتی ہے. نماز کے وقت آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو پہلے رب کا ذکر کرتا ہے, رب کے ذکر کے ساتھ اسی نماز میں مصطفیٰ کا ذکر. اگر ایک ایک پڑھ کے سناتا جاؤں, وقت زیادہ چاہیے, میں صرف تھوڑا مختصر انداز میں نماز میں بھی میرے رب کا ذکر اور مصطفیٰ کا ذکر. الحمد سے نماز شروع ہوئی, نماز میں الحمدللہ پڑھی, التحیات میں بھی جناب میرے رب کا ذکر اور میرے نبی کا ذکر. اور اس کے بعد اس وقت تک مسلمان تیری نماز مکمل نہیں جب تک تو نماز میں آخر الزمان پیغمبر پہ درود نہیں پڑھتا, تیری نماز مکمل نہیں ہوتی. نماز میں بھی رب کا ذکر, مصطفیٰ کا ذکر. اس کے بعد جناب والا اب نماز پڑھ لی گئی, وہی بچہ جس کے یعنی کان میں اذان دی, ایک وقت آیا بچہ جوان ہوا, اس کی شادی بیاہ کا جناب انتظام کیا, عالم دین کو بلایا گیا, اس کا نکاح پڑھایا گیا. نکاح میں بھی اس وقت تک نکاح نہیں جس نکاح میں جب خطبہ مسنون نہ پڑھا جائے, اس میں سے رب کا نام آئے, مصطفیٰ کا نام نہ آئے, وہ بھی میرے بھائیوں نکاح نہیں. وہاں پہ بھی رب رحمان کا تذکرہ ذکر اور میرے مصطفیٰ کا ذکر. آئیے اس کے بعد بھی آگے چلتے ہیں. پھر وہی نوجوان اپنی عمر کے مراحل گزارتا ایک وقت آتا ہے, موت آ جاتی ہے. جب موت آتی ہے تو اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے. جنازہ پڑھتا ہے, اس میں بھی سورۃ فاتحہ, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب. دنیا والے اس بندے کی نماز نہیں ہے جو بندہ نماز تو پڑھتا ہے اس میں فاتحہ نہیں پڑھتا, چاہے وہ نماز فرضی نماز ہے, نفلی نماز ہے, عید کی نماز ہے, جنازے کی نماز. فرمایا جنازے میں بھی سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے, اس فاتحہ میں اللہ رب رحمان کا ذکر ہے. پھر اس وقت تک جب آدمی دوسری تکبیر جنازے کی کے بعد نبی رحمت پہ درود نہیں پڑھتا, اس وقت تک اس کا جنازہ نہیں ہے. جنازہ بھی پڑھ لیا گیا. اب اسی میت کو لحد میں اتارنے کے لیے آخر زمان پیغمبر کی جو تعلیم ہے ہم کیا کرتے ہیں, بسم اللہ وعلی ملت
رسول اللہ. میت کو اٹھاتے ہیں یہ کلمہ پڑھ کے, یہ الفاظ پڑھ کے اسے دفن کر قبر میں لحد میں اتارتے ہیں. وہاں پہ بھی اللہ کا ذکر اور مصطفیٰ کا ذکر. یہاں پہ بس نہیں آئیے, یہ تو اور میں تذکرے اور ذکر کر رہے ہیں. فرمایا اب وہی بندہ فوت ہونے والا, اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا. تدفین کے بعد منکر نکیر آتے ہیں. وہ منکر نکیر آ کے کیا کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں. اس مرنے والے سے پوچھتے ہیں, اسے بٹھا لیا جاتا ہے, پوچھا جاتا ہاں بھائی دنیا میں زندگی گزار کے آیا, یہ تو بتا نا من ربوں کا. پہلا سوال قبر میں کیا کیا جائے گا اس فوت ہونے والے سے, من ربوں کا, تیرا رب کون ہے, ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, من نبیوں کا, تیرا نبی کون, تو کس نبی کو ماننے والا. آؤ نا ذرا توجہ فرمائیے, یہاں پہ ان باتوں پہ ذرا خاص توجہ کی ضرورت. اس وقت بھی جب آدمی فوت ہو گیا, فوت ہونے کے بعد دفن کر دیا گیا, اللہ نے منکر نکیر بھیجے, سوال و جواب ہو رہے ہیں. اس وقت وہ جواب اگر صحیح دے گا تو فائدہ ہوگا, اگر جواب صحیح نہ ہوا اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. اس وقت جو پھر حالات ہوں گے, اس وقت تو کوئی ہماری سننے والا نہیں ہوگا, اس وقت کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جواب دے گا جو آدمی نیک صالح دنیا میں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارتا رہا, اپنے رب کی توحید کا اقرار کرتا رہا, نبی پاک کی رسالت کا اقرار کرنے والا. جب اسے وہ فرشتہ سوال کرے گا ہاں بھائی بتا من ربوں کا, وہ آگے سے کہے گا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے جس کو ساری زندگی میں سجدہ کرتا رہا, جس کی میں توحید سمجھتا بھی تھا, بیان بھی کرتا تھا, اقرار بھی کرتا تھا, اسی کے سامنے سجدہ کرتا تھا, میں نے رب کے ساتھ شرک نہیں کیا. اور دوسرا سوال ما دینوں کا, اب کہتا ہے دینی الاسلام. اس نے دوسرا جواب فوراً دے دیا کہ میرا دین اسلام ہے, میں اسلام پہ چل کے زندگی بسر کرتا رہا. یہ سوال پہ ذرا غور کرنا, میں بات کو سمجھانے کے لیے دوبارہ اس طرف آؤں گا. تیسرا سوال گیا, فرمایا من نبیوں کا, تیرا نبی کون, کس نبی کا ماننے والا. میرے بھائیو یہاں پہ قبر میں بھی اب ذکر یہاں پہ رب رحمان کا, وہاں پہ ذکر نبی سلطان کا. اور پھر اس کے بعد ذرا توجہ فرما, آج کے مسلمان آج حملہ علمی میں بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں. اگر کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان, اسی پہ عمل پیرا ہو جا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر, اسی میں کامیابی, اسی میں کامرانی. کہا جاتا بھائی نماز مسنون یہ ہے, یہ ہے زندگی گزارنے کے آداب, یہ ہے زندگی گزارنے کے طریقے, تو آگے سے جواب ملتا ہے ٹھیک ہے قرآن میں اسی طرح ہوگا, حدیث مصطفیٰ اسی طرح ہوں گی, لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ میں فلاں مولوی صاحب کا شاگرد ہوں, فلاں عالم کے پاس بیٹھنے والا, فلاں امام کو ماننے والا, فلاں بزرگ کی اتباع کرنے والا, فلاں کی تقلید کرنے والا. میرے بھائی ذرا توجہ فرمائیے, یہاں پہ صرف یہی 3 سوال ہوں گے, چوتھا کوئی سوال نہیں ہے. تو ان سوالوں کا جواب وہی دے سکتا ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس نے اپنی آخرت کا خیال کرتے ہوئے اس نے ہر معاملے میں اللہ کے قرآن کو اہمیت دی, پیارے پیغمبر کے فرمان کو اہمیت دی. اسے پتا تھا دین اسلام کتاب و سنت کا نام ہے, اس نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی توحید کو مانا, پیارے پیغمبر کی رسالت میں کسی کو شریک نہیں کیا. فرمایا تب جا کے اس کو اس کے جواب آئیں گے. اگر وہاں پہ یہ کہا جائے, کہہ سکتا ہے کوئی کہ جناب میں تو مجھے نعوذ باللہ ثم نعوذ, وہ یہ کہاوت ہے بھی نا, جب فرشتہ آیا تھا تو اس نے کہا مجھے کسی کا پتہ نہیں, مجھے تو شیخ عبد القادر جیلانی کا پتہ. اللہ معاف کرے, اس قدر جہالت, اس قدر لا علمی, اس قدر دانستہ ہٹ دھرمی کہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے. میرے بھائی جب یہ سارے سوالوں کے جواب وہاں پہ آدمی صحیح دے گا, ایسے بندے کو, مومن بندے کو عرش سے آواز آئے گی. اللہ فرمائیں گے, کیا کہیں گے, اللہ فرمائیں گے اسی وقت کہ یہ میرا بندہ جس نے ان سوالوں کے جواب دیے ہیں, ان صدق عبدی, فرمایا میرے بندے نے سچ کہا. کون کہے گا, اللہ کہے گا.
ان سوالوں کے جواب صحیح دو گے تو اللہ اس کے حق میں یہ کلمات ارشاد فرمائیں گے، اور فوراً فرشتوں کو حکم، اللہ اکبر، جہاں پہ اللہ فرمائیں گے نا کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، پھر اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں، فرمایا فافرشوہ من الجنہ، فرمایا اب اس آدمی کی جو قبر ہے اس پہ جو فرش ہے نا، فرش، اللہ اکبر، اس پہ جنت کا بستر بچھا دو، جنت کا بستر۔ اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لینا، اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے۔ لیکن میرے بھائی کب؟ جب اس دنیا میں رہتے ہوئے تیاری کرے گا، وگرنہ ناکامی ہے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں اب اس کے جناب نیچے جنت کا بستر بچھا دیا جائے، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جائے، اب اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جائے۔ یہاں پہ بس نہیں، فرمایا اب اس کے لیے کیا ہے، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِّنَ الْجَنَّةِ، فرمایا اے میرے فرشتوں اب اس کے نیچے بستر بھی بچھا دیا گیا، اس کو جنت کا لباس بھی پہنا دیا جائے گا، اور فرمایا اب اس طرح کرو کہ اس کی قبر میں جنت کی طرف سے ایک دروازہ بھی کھول دو، جنت کی طرف سے دروازہ۔ تو میرے بھائی آخر الزمان وقت ہو چکا ہے، آخری بات عرض کرو، آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے سب سے اعلیٰ بنا کر، سب سے عرفہ بنا کر، یہ تو دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کے تذکرے، نبی علیہ السلام کی ولادت، بلکہ عالم ارواح میں ابھی کوئی نبی بھی دنیا میں نہیں آیا، کوئی بندہ دنیا میں نہیں آیا۔ اللہ نے تو نبی علیہ السلام کے لیے اس وقت انبیاء کی روح سے وعدہ لیا تھا، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ آج میں چاہتا تھا بہت زیادہ قرآن سنانا، لیکن پتہ نہیں وقت ختم ہو گیا، آخری آیت پڑھ کے انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے انبیاء کی روح سے عالم ارواح میں، اس میں جناب نبی نوح بھی موجود ہیں، نبی ابراہیم بھی، نبی اسماعیل، ہود، الغرض سارے انبیاء موجود، عیسیٰ، موسیٰ، سارے نبیوں کی روح سے اللہ نے وعدہ کیا لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، فرمایا اے میرے انبیاء کی جماعت، یا میں تمہارے سروں پہ نبوت کا تاج سجا دوں، یا میں تمہیں نبوتیں عطا کر دوں، اور میں تم اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنی جگہ پہ، اپنے دور میں اپنی نبوت کی دعوت دے رہے ہو، اور اسی دوران میرا آخر الزمان پیغمبر آ جائے، اللہ میں قربان جاؤں۔ انبیاء کی روح نے کہا ہوگا اللہ آخر اتنی وضاحت کے ساتھ، اتنی تفصیل کے ساتھ اپنے آخری پیغمبر کا مقام بیان فرما رہے ہیں، آخری پیغمبر کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ فرمایا اللہ جب ہماری دور نبوت میں تیرا آخری پیغمبر آئے، اللہ ہم نے کرنا کیا ہوگا؟ فرمایا میرے انبیاء کی جماعت، تم نے اپنی نبوت کا پرچار نہیں کرنا، تم نے اپنی نبوت کی دعوت نہیں دینی، تم نے اس وقت اپنی نبوت کا سکہ راج نہیں کرنا، چلانا نہیں ہے۔ اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا اللہ تؤمنن بہ ولتنصرن قال اقررتم، فرمایا میرے انبیاء کی جماعت اس وقت تم نے میرے آخر زمان پیغمبر کی نبوت پہ ایمان لے کے آنا ہوگا،
اب تو انبیاء کی نبوتیں نہیں چل سکتی، وہ ختم، ہم اماموں کی امامت کے تذکرے کرتے ہیں۔ اسی لیے کہنے والا کہتا ہے نا، او جہانوں جہاناں دی رحمت کہلا کو نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کو نہیں سکدا، ختم نبوت دا سالار آیا، ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے دروازے نو ہے مار آیا، ہن جگ تے نبی آ کو نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کو نہیں سکدا، او پھرن پیر جگ تے جویں برساتی نے ڈڈیاں، او پھرن پیر جگ تے جویں برساتی نے ڈڈیاں، او دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ او پتھراں نو کلمہ، او روڑاں نو کلمہ پڑھا کو نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کو نہیں سکدا، او شہادت دی انگلی، او شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں، شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں، آسمان ول کر کے او تیر وانگوں، او چن نو دو ٹکڑے کر کے وکھا کو نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کو نہیں سکدا۔ میرے بھائیو توجہ اس بات پہ، اللہ رب العالمین نے آخر زمان پیغمبر کو اس دنیا میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ بنا کے مبعوث فرمایا، تمام انبیاء سے اعلیٰ، تمام انبیاء کا سردار، تمام امتوں کا رہبر اور رہنما، قائد بنا کے بھیجا، اور کامیابی کامرانی اسی میں ہے کہ ہم سارے راستے چھوڑ کر، ہم ساری نسبتیں چھوڑ کر، ہم سارے تعلقات چھوڑ کر، سب راستے چھوڑ کر سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے امام الانبیاء کی اطاعت اور فرما برداری کر لے۔ جو آدمی یہ کر لے گا دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، پھر میرے نبی کی سفارش نصیب ہوگی اور جنت میں پیارے پیغمبر کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ صحیح معنوں میں متبع سنت بنائے، نبی پاک کی اطاعت فرما برداری کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔